بات ہلو کریں بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ جی میں آپ کے پڑوسی ملک سے بات کر رہا ہوں قبلہ. جی حکم کریں بھائی. تو میرا سوال تھا قبلہ، وہ اس حوالے سے تھا کہ یہ جو انجینئر کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، اس کی کچھ چند روز پیش ہی ایک ویڈیو آئی ہے الہام کے تصور پہ. تو اس کے بقول کیونکہ ایک حدیث ہے عمری کتب میں کہ عمر جو ہے وہ محدث ہے. لقد کان فیما قبلکم، یعنی تم سے پہلے کچھ لوگ گزرے وہ محدث ہوا اناس کرتے تھے. محدثون فإن كان في امتي فعمر. جی 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 بالکل بالکل. تو اس پہ جو ہے وہ اعتراض انجینئر کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد اب وحی منقطع ہو چکی، اور اس سے وہ نہج البلاغہ کا بھی حوالہ لاتا ہے کہ انقطع الوحی. تو اس کے بقول اب وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا، اور جو یہ مانتا ہے وہ ختم نبوت پر، یعنی آپ کہہ لیں کہ اس کا انکار کر. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جو محدث کا تصور ہے، اس پر آپ سے درخواست بھی تھی کہ اگر آپ کوئی ایک آگے کوئی ایک سلسلہ وہی جو قرآن ہے بھائی، وہی کس کو بولتے ہیں؟ وہی اشارہ رسالہ کو بولتے ہیں بھائی. وہی کا مطلب ہے وہی. ابھی آپ نے کسی کو خط بھیجا نا، یہ وحی ہے. کسی کو خط رسالہ بھیجا، اشارہ کیا، اس کو پیغام بھیجا، یہ اس کو بولتے ہیں عربی زبان میں وحی. یہ کون سے کس وحی کا اختتام ہوا؟ وہ وحی جو قرآن ہے، وہ وحی جو قرآن ہے اس کا اختتام ہوا. لیکن اگر اللہ کی جانب سے کوئی علم آتا ہے، کوئی پیغام آتا ہے جو قرآن نہیں ہے، اس کی دلیل لے کے آؤ. یہ اس کی نفی ہے. جو عمر جو یہ کہتا ہے محدث تھا، محدث کس کو بولتے ہیں؟ محدث اس میں مفعول ہے. تحدیث سے یعنی بات کا مخاطب، بات کا محدث ہے، بات کا مخاطب، سخن کا، الفاظ کا مخاطب. اس کو اگر کوئی چیز الفاظ نہیں ہے تو حدیث نہیں ہے. کسی بھی شے کے لیے حدیث ہونے کے لیے ضرور، میں حدیث کے اصطلاحی معنی نہیں کر رہا، لفظی معنی بیان کر رہا ہوں. اس کے لیے الفاظ کا ہونا ضروری ہے. الفاظ کو محدث ہے یعنی اسے بات ہو رہی ہے، مکلم ہے یعنی اسے بات ہو رہی ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو تم جو خود کہ وہ عمر جس کو ابھی میں نے دکھایا، اس کو نماز کے مسائل نہیں آتے اس کے متعلق کہتے ہیں وہ اللہ کی جانب سے اس کو الفاظ آتے ہیں. یہ تو نص الفاظ حدیث ہے تمہارے پاس بخاری میں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی جانب سے علم کا دروازہ کھلا ہے. اور حکم کرو بھائی. جی قبلہ. تو اسی حوالے سے سوال تھا کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام جو ہیں، ہماری حدیث میں آتا ہے کہ وہ بھی محدثون ہیں، یعنی ان پہ بھی اللہ کی طرف سے جو ہے وہی ان پر بی نہ کو لفظ بی غلط نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ بی غلط ہے. بی ہم نہیں مانتے. ان پر بی نہیں، ان پر ہی بولو، ان پر ہی جی ان پر ہی آتا ہے. لیکن میرا مقصد تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی کہ ابھی نبوت ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد بھی وحی کا سلسلہ جاری ہے، یعنی وحی کا سلسلہ، یعنی علم کا دروازہ کھلا ہے. علم کا دروازہ اللہ کی جانب سے اس کے حجج کے لیے کھلا ہے. تو میرا بس یہی سوال تھا کہ اس سے ختم نبوت پر کوئی حرف نہیں آتا. نہیں کو آپ یعنی نہیں، کہاں نبوت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر نبی ملک کو دیکھنے کے لیے یا ملک سے بات کرنے کے لیے، ملک کو دیکھنے کے لیے یا ملک سے بات کرنے کے لیے اس کے لیے نبوت شرط ہے. تو الا ماشاء اللہ ان کے کتب میں موجود ہے کہ صحابہ نے ملائکہ کو دیکھا، ملائکہ کی بات بھی سنی، ملائکہ نے ان سے خطاب بھی کیا. عمران بن حسین جو تھا، ملائکہ اس کو سلام کرتے تھے. وہ دور نبی، وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور میں تھا، وہ ان کے بعد، وہ اس کے بعد کی بات ہے، ان کے دور کی بات کی بات ہے کہ عمران بن حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات کی بات کہ ملائکہ اس کو سلام کرتے تھے. یا نبی کے دور اگر نبوت کا معنی یہی ہے کہ کوئی ملک کو دے، ملک سے بات کرے، تو نبی کے دور میں کتنے نبی تھے؟ اگر نبوت کا معنی تو اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی کے زمانے میں نبی انبیاء کئی ایک تھے. یہ کوئی کہتا ہے نبی کا مقصد یہ ملائکہ سے بات، حضرت مریم علیہ السلام ملائکہ جبرائیل سے بات ہوئی، گفتگو ہوئی، تنقید ہوا کہ بھائی تم کون ہے، دور ہو جائے یہاں سے. اس نے کہا کہ میں رسول رب ہوں، میں بشارت دینے آیا ہوں کہ تیرا ایک بچہ پیدا ہوگا. تو کہا کہ میں کیسے میں صاحب بچہ ہوں جب کہ میں نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، میری شادی بھی نہیں ہے. تو کہا کہ اللہ کا حکم ہے. تو یہ ملک سے فرشتے سے بات کرنا یہ کوئی شرط، یہ نبوت کے لیے مخصوص نہیں ہے.